یہ ہم جا رہے ہیں ابھی ایسے ہی ہوا کھانے کے لیے، مبین کے ساتھ میں جا رہی ہوں کیونکہ میں نے مبین کو بولا، میں نے کہا مبین بور ہو رہے ہیں چکر لگانے جائیں، تو مبین کہہ رہا ہے مما چلیں، چلتے ہیں۔ تو یہ ابھی کیونکہ گھر بیٹھے بیٹھے نا مجھے اداسی لگ رہی تھی، ابھی جا رہی ہوں مبین کے ساتھ۔ رات کے میرے خیال میں 11:30 یا 12 بج رہے، ٹائم میں نے نہیں دیکھا، اور میں نے ولاگنگ شروع کر دی۔ میں نے کہا چلو میں ولاگ بھی بنا لوں ساتھ میں، اور ساتھ میں چلتی بھی جاؤں، اور دیکھتے ہیں کہاں دودھ بھی لینے جاؤں گی، صبح کے لیے ناشتہ بھی لینے جاؤں گی۔ تو آج صبح میں نے دودھ منگوایا تو وہ سارا پھٹ گیا، خراب ملا، 400 کا ہمارا ہو گیا نقصان۔ پھر دوبارہ سے میں نے دودھ منگوایا، تو ابھی میں نے کہا دودھ لینے جاؤں اور ساتھ میں کہیں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا موڈ بنتا ہے، پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساری باتیں۔ اور جی یہ ہمارے آ گئے، ہم نے برگر منگوائے جی، یہاں سے یہ منگوائے، یہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اور ساتھ میں جی وہ بھی کھا رہا ہے اور ابھی میں بھی کھاؤں گی۔ برگر بھی آ گیا، کیونکہ آج اس لیے رائتا نہیں لایا تو مجھے ذائقہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، اس کو میں بول رہی تھی کہ رائتا لاؤ، میرا باقی رائتا ختم ہے کیونکہ رات کے 12 بج رہے، تو ورنہ یہ رائتا ملا کر اس میں کیچپ ہوتا ہے، رائتا ہوتا ہے، ساتھ میں چٹنی ہوتی ہے گرین، اور یہ اس میں کباب ہوتا ہے، تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ بہرحال اب بھی ٹیسٹ لگ رہا ہے، مگر اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جو پہلے ہم کھاتے تھے وہ ٹیسٹ ہمیں نہیں لگ رہا۔ ابھی میں نے کولڈ ڈرنک آرڈر دیا ہوا ہے، کولڈ ڈرنک لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ بھی کون سا پی گی؟ پیپسی، مرنڈا۔ یہ جی ہماری کولڈ ڈرنک آ گئی، اور میں نے مبین کو بولا، میں نے کہا ماشاءاللہ خود کما دے تو کیوں نہیں کھا رہے، کہہ رہے نہیں نہیں مما آپ بھی کھاؤ۔ میں نے کہا میرا پیٹ بھر گیا، یہ صحیح ہے میرے لیے، اور تم اپنے لیے رول منگواؤ، تو کہہ رہا نہیں مما میں نہیں کھاؤں گا رول۔ پھر میں نے زبردستی آرڈر کروایا، مبین کا رول آیا، میں نے کہا اپنا کما رہے اپنے کھا رہے تو اچھا ہے کھاؤ۔ تو کافی ٹائم کے بعد مبین اور میں آئے کھانے کے لیے، کافی ٹائم گزر گیا، مبین کہہ رہا مما آپ گھر سے باہر نکلی نہیں۔ آج آؤٹنگ پہ نکلی ہوئی ہوں، اور آؤٹنگ پہ آئی تو میں نے کہا کچھ راستے میں آئے ریسٹورنٹ میں، میں نے کہا کچھ کھا لے، یہاں پر مبین بیٹھا ہوا ہے، آج مبین نے دی ہے مجھے ٹریٹ، اور دیکھتے ہیں ہم نے مبین منگوا رہا تھا رول، تو میں نے کہا رول نہیں مجھے برگر کھلاؤ، تو ہم برگر کھانے آئے، اور دیکھتے ہیں ساتھ میں کولڈ ڈرنک وغیرہ وہ بھی منگوائیں گے، جہاں پہ دکھاؤں گی۔ یہاں پہ یہ لیڈیز کا ہے تو یہ سارا پورشن کھلا ہے۔ اچھا جی ہم جا رہے ہیں اب واپسی، کیونکہ ہم نے پیٹرول بھروایا، ہمارے آدھے راستے میں پیٹرول ہو گیا ختم، ہم پریشان ہو گئے، 2-3 ہم پیٹرول پمپ پہ گئے تو وہ بند ہو گئے تھے، اور ابھی مبین اللہ اللہ کرتے یہاں ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے کون سا علاقہ ہے مبین؟ گارڈن ایسٹ ہے نا، گارڈن ایسٹ ہم پہنچ گئے، اور یہاں پر ہم نے پیٹرول مل گیا، میں نے شکر ادا کیا۔ مبین کہہ رہا تھا ورنہ ہم کیسے کرتے، میں نے کہا بیک اپ میں نا ایک بوتل رکھ دیا کرو اپنے ساتھ پیٹرول کی، جو کبھی ختم ہو جائے تو یہ کام آئے گا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں گے رونق پوری پڑی ہوئی ہے، رات کا 1 بج رہا ہے، اور یہ ہماری میرے بچوں کی بچپن کی گلیاں، راستے، گارڈن ایسٹ اور میرے بچوں کا بچپن یہیں پر ہی گزرا ہے۔ میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں، ویڈیو بناتی جا رہی ہوں، میرا مقصد ہی تھا کہ باہر جاؤں ویڈیو بنا کر آؤں، اور وہ بھی اپنا گھر دکھانا جہاں تم لوگ پیدا ہوئے تھے، جہاں ہم رہ کر آئے وہاں چل رہے ہیں، صحیح ہے، وہ اپنا گھر دکھائیں گے ہم سب کو، اپنے یونیورس کو۔ بھئی آ گیا ہمارا علاقہ جہاں میں رہ کر آئی ہوں اتنے سال، میرے بچے یہیں اسی علاقے میں پیدا ہوئے، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بچوں کا بچپن، یہاں سے ہم گزرے تھے، بیک اپ یو ٹرن پھر مبین نے کر دیا، مبین کو بولا میں اپنا گھر دکھاؤں گی جہاں پر میرے بچے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پلے بڑے، جوان ہو گئے، اور اتنے سال ہمارے گزر گئے، یہ ہماری پوری یادیں، اور یہاں پر میں آپ کو گھر دکھاؤں گی اپنا آہستہ مبین، آہستہ آہستہ، یہ ہے ہمارا گھر جی، ہو چلا گیا میں ویڈیو چلے بس، اور میں آپ کو مبین کو کہہ رہی ہوں ٹرن کر دو تاکہ میں ویڈیو بناؤں، میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں جس گھر میں ہم رہتے تھے، اور جی یہ ہماری بلڈنگ،
جس گھر میں ہم رہ کر آئے آمنا ہائٹس، یہ ہماری بلڈنگ ہے اور کیسے کہنا اور یہ ہے ہمارا گھر آمنا ہائٹس والا، یہ ہمارا گھر ہے، اس گھر میں رہ کر آئے اور یہاں پر میں بچوں کو چھوڑنے، یہاں پر یہ بچوں کا اسکول ہوا کرتا تھا، یہ بچوں کا اسکول یہاں ردا اور عثمان مبین جنید کا اسکول ہوا کرتا تھا، یہاں پر میں بچوں کو چھوڑنے آتی تھی، دودھ وغیرہ لینے آتی تھی، حلوا پوری یہاں سے ملتے تھے، اور یہ آگے روڈ پر میں دکھاؤں گی ردا کا اسکول تھا، یوں گلی میں ٹرن ہو جائیں تو یہاں ردا کو روزانہ میں چھوڑنے آتی تھی، پھر میں نے ردا کے لیے وین رکھوائی ہوئی تھی، اور آج میں گلیاں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہی ہوں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں گلیاں، یہ کون سی ہماری یہ گلیاں ہیں، یہ جہاں سے ہم رہ کر آئے، جہاں سے میری شادی ہوئی، میرے بچے پیدا ہوئے، ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، یہ ہمارے رہتا ہے، یہاں سے دودھ لینے آتی تھی، مکھن لینے آتی تھی، تو یہاں پر ہم جیسے آتے تھے، یہ ہمارا فروٹ وغیرہ یہاں، یہ اسکول ہے بچوں کا، یہ گنے کا رس بچوں کا اسکول، یہ یہاں پر پڑھتے تھے عثمان، اور یہ ہماری گھر کی، اور یہاں بچوں کو میں ٹیکا لگوانے آتی تھی، یہ ہاسپٹل ہے ہماری گلزرآباد ہاسپٹل، اور یہاں پر بچے ٹیکے لگا رہے تھے، یہ آمنا ہائٹس ہمارا گھر، اور یہاں پر میں بچوں کو ٹیکے وغیرہ لگوانے کے لیے حفاظتی ٹیکے یہاں سے لگواتی ہوں، اور یہاں پر بھی ہم ابھی جا رہے ہیں، یہ ہماری بلڈنگ ہے، اور یہ پیٹرول پمپ رام سوامی کا مشہور پیٹرول پمپ، یہاں پر یہ مشہور پیٹرول پمپ تھا، اور یہاں پر یہ رام سوامی کی ساری گلیاں ہیں، اور ابھی پہلے میں نے آپ کو دکھایا آمنا ہائٹس جہاں پر ہم رہتے تھے گارڈن کی طرف، اور ابھی ہم جا رہے ہیں دوسرے گھر، جہاں میں دوسرے گھر میں مچا سے 3-4 گھر میرے کراچی میں تھے، اب جو دوسرے گھر میں نے چھوڑا تو میرا یہ گھر تھا جامع مال، نیچے مال تھا اوپر گھر تھا، یہ جامع کلاس سینٹر ہے، وہاں پر جو جامع مال بنا ہوا تھا وہیں پر ہمارا گھر تھا، میں آپ کو وہ بھی دکھا رہی ہوں، اس گھر میں اس گھر میں 15 سال رہ کر آئی، اور 4 سال اس گھر میں رہ کر آئی، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، 13 سال میں اس گھر میں رہ کر آئی، 4 سال میں اس گھر میں رہ کر آئی، یہ ساری جامع مارکیٹ ہے، جامع کلاس مارکیٹ جو بند ہو گئی، اور یہ ہے عبداللہ شاہ غازی، اور یہاں پر ابھی یہ پوری جامع کلاس مارکیٹ ہے، پوری بڑی مارکیٹ کراچی کی، یہ دیکھیں یہ ساری بند ہو گئی ابھی، کیونکہ رات کے بج رہے ہیں 2:15، اور میں اور میرے بیٹا گھوم رہے ہیں، اور ابھی آئے گا دکھاتی جا رہی ہوں، جامع مال دکھاؤں گی، یہاں پر اللہ والا مارکیٹ ہے ساری، یہ بھی بند ہو گئی، کیونکہ 2:15 بج رہے ہیں، گلیاں سنسان ہو گئی، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی مجھے موبائل وغیرہ چھین نہ لے، یہاں پر آ کے پیسے نکلوانے کے لیے، اور یہاں پر جی آئے گا ابھی سٹی کورٹ آئے گا آگے، یہ رچو لائن یہاں سے آئے گا، اور یہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل یہ ہے، اور یہ ہمدرد دوا خانہ ہے، یہاں سے جنید کی میں دوائیاں وغیرہ لیتی تھی، جنید کا علاج میں نے ہمدرد سے کروایا تھا، اور یہ ساری گلیاں سنسان گلیاں ہو گئی، دن ہوتا تو میں سارا آپ کو دکھاتی، مگر یہ کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کا یہ ان کی گلیوں کا پورا چپا چپا کراچی کا مجھے دیکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہم گھوم رہے ہیں، اور آج میں آپ کو وزٹ کروا رہی ہوں کراچی کا، ابھی ہم جائیں گے جامع کی طرف، اپنا گھر دکھائیں گے، تو راستے میں آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں، بھائی میں 2-3 دن کے بعد اپنا ولاگ بنا رہی ہوں، کیونکہ میری کافی کلپس بنی ہوئی تھی، تو اس کے بعد میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا، کل اور پرسوں نہیں بنایا، آج بھی نہیں بنا رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی تھی، بھائی میں ولاگنگ کرنے کے لیے باہر آؤٹ ڈور گئی تھی، تو باہر جب میں گئی تو میں نے ریسٹورینٹس میں ہم نے تھوڑا بہت کھایا پیا، اس کے بعد میں نے مبین جا رہا تھا دودھ لینے کے لیے، میں نے کہا مبین تم دودھ لینے کے لیے جا رہے ہو تو ساتھ میں مجھے بھی لے جانا، اس دن پتہ نہیں کیوں مبین مجھے منع کر رہا تھا کہ مما آپ نہیں چلو، میں تھکا ہوا ہوں اور مجھے نیند آ رہی، میں نے کہا نہیں مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، چلو چلتے ہیں باہر تھوڑی ہوا وغیرہ کھا کر آتے، تو مبین بیچارہ مجھے لے گیا، پھر ہم نے برگر شرگر کھائے، تو اس کے بعد دودھ لینے گئے تو دودھ والی دکان پر بہت زیادہ رش تھی، مبین کہہ رہا تھا ماما یہاں سے دودھ لیتے ہیں، تو میں نے کہا بہت زیادہ رش ہے چلو گھر چلتے، کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر مطلب کچھ ہونا ہوتا ہے تو بندہ وہاں نہیں رکتا، تو میں دودھ والے کی دکان سے ہو کر رش تھی، تو مبین نے بولا ماما لیڈیز کی لائن لگے گی نا،
تو اس میں دودھ جلدی مل جاتا ہے. میں نے کہا نہیں بس چلو گھر چلتے ہیں اپنے علاقے سے دودھ لے لیں گے. حالانکہ ہم گارڈن کی طرف گئے تھے وہاں سے دودھ لینے کے لیے, وہاں سے میں نے دودھ بھی نہیں لیا. پھر ہم نے اپنی گلی پار کر لی تھی جہاں پہلے ہم رہتے تھے. پھر وہاں سے میں نے مبین کو بولا کہ مجھے ویلوگ بنانا ہے, دوبارہ سے یہاں ٹرن موڑو تو تاکہ میں اپنی گھر کی ویڈیو بنا سکوں, کیونکہ مجھے مقدر میں وہ چوٹ لگنی تھی. تو کس کس راستوں سے میں واپس گھر آ رہی تھی اسی طرف سے آ رہی تھی. گھومتے پھرتے آتے اور دودھ وغیرہ ہم نے نہیں لیا, ہم واپسی گھر آ رہے تھے اپنے. تو راستے میں کتے وغیرہ بہت زیادہ تھے, ہر اسٹریٹ میں کتے آوارہ جیسے گھوم رہے تھے. تو کافی لوگ جیسے اپنی بائک کو موو کر رہے تھے تو ہم نے بھی بائک موو کی. پھر ہم جیسے گارڈن کی طرف ہم نے یہ راستہ ہم نے وہ کر دیا, موڑ دیا. پھر ہم اس میں ایم ا جنا روڈ کی طرف آگے, کیونکہ میں اپنا دوسرا گھر دکھانے والی تھی. تو وہاں پر جیسے ہی گئے تو وہاں پر بھی سنسان علاقہ تھا, اسٹریٹ لائٹیں بند تھی. تو میں مبین کو پوچھتے ہوئے آ رہی تھی, میں نے کہا مبین اسٹریٹ لائٹیں بند ہے ایسے لگ رہا ہے کہ کیوں سناٹا کراچی میں ہو گیا, کراچی میں اس ایریا میں سناٹا ہوتا ہی نہیں. تو مبین کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیوں مما اس طرح سناٹا ہو رہا ہے. یوں باتیں کرتے کرتے میں اپنا ولاگ بھی بناتی آ رہی تھی اور مبین سے باتیں بھی کر رہی تھی. تو جی سامنے سے آ گئے, ہمارے سامنے سے کتے آ گئے اور سامنے کوئی کھڈا وغیرہ تھا. تو مبین نے جیسے ہی اندھیرا تھا, مبین نے جیسے ہی بائک چلائی تو وہ کھڈے میں بائک لگی. اور جیسے بائک تو گری نہیں تھی مگر اتنا زور سا جمپ آیا, جمپ کے ساتھ ساتھ میں گر گئی. اور اتنا بری طریقے سے میں گری کہ میری گھٹنوں میں ٹانگ میں اتنی خراشی آئی کہ میں خون خون ہو گئی. اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس ٹائم درد مطلب وہ گرم تھا تو مجھے پتا نہیں چل رہا تھا. اور میں نے خون کی طرف دیکھا ہی نہیں کیونکہ مجھے عبایا پہنا ہوا تھا. تو تھوڑی آگے چل کے مبین گرا تو میں مطلب پریشان ہو گئی. میں نے کہا مبین کو شاید کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہو. تو راستے میں لوگ جمع ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ بھائی آپ کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے. جیسے ہی میں نے برقعہ اوپر کیا دیکھا تو میں خون تھی اور میرے کپڑے وغیرہ بھی پھٹ گئے تھے سارے, ٹراؤزر وغیرہ. تو لوگوں نے بولا کہ ہم آپ کو ٹو کراتے ہیں کیونکہ بائک مبین کی تھوڑی اس طرح ہو گئی, ہینڈل ٹیڑھا ہو گیا. مبین میرے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا, حد سے زیادہ. تو مما آپ کو چوٹ لگی, اور میں مبین کے لیے پریشان ہو رہی تھی کہ مبین کو لگی. اللہ کا لاکھ کروڑ کرم مبین کو نہیں لگی مگر مجھے چوٹ لگی تھی. تو بس یہ تھا کہ مجھے چوٹ لگی. پھر مبین مجھے رات کے 2 بجے, ہم 1 بجے ہم گھر سے نکلے, 2 بجے ہم ہاسپٹل میں گئے. اور مجھے وہاں پر ہم نے ایمرجنسی میں دکھایا, ٹراما سینٹر گئے. پہلے ہم ایمرجنسی گئے, انہوں نے ہمیں ٹراما سینٹر بھیجا. ہم ٹراما سینٹر گئے تو انہوں نے ہمیں ٹریٹمنٹ وغیرہ دی اور مجھے بینڈیج وغیرہ کی. ساتھ میں مجھے ایکس رے وغیرہ لکھ کر دیا, ایکس رے وغیرہ کروایا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کیونکہ ٹانگ ایک دم میری سوج گئی تھی بہت زیادہ. تو ڈاکٹر کہتے ہو سکتا ہے میں بھی آپ سے چلا بھی نہیں جا رہا. تو فریکچر تو کہیں نہیں ہوا. تو اس نے ٹانگ کی مطلب ایکس رے وغیرہ کیا تو فریکچر نہیں تھا مگر چوٹیں مجھے بہت زیادہ آئیں. آج تیسرا دن ہے, مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا. گھر کا کام سارا میری بچیاں کر رہی, دعا اور رضا کر رہی ہیں. مجھ سے مطلب کروٹ بھی نہیں لی جا رہی تھی, بس بیٹھے بیٹھے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس طرح مجھے کھانا پینا سب دے رہے تھے. ظاہر ہے ایک بندہ جو کام کرنے والا ہو اور چل پھر نہ سکے, بیٹھ جائے تو گلٹی فیل ہوتا ہے. تو آج تھوڑا بہت اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت اٹھنے جیسی ہوئی ہوں. کہ کل پرسوں تو میرا جیسے درد گرم تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ابھی جیسے درد ٹھنڈا ہو رہا ہے تو پورے جسم میں مجھے درد, مسلس میرے دکھ رہے ہیں بہت زیادہ. پوری باڈی میں مجھے بہت زیادہ شدید پین ہو رہا ہے. پین کلر بھی مجھے ملی تھی اور وہاں پر انجیکشن بھی وغیرہ مجھے لگے تھے کیونکہ ہم ٹراما سینٹر کے قریب بھی تھے. اور ایکسیڈنٹ بھی ہمارا وہیں ہوا مگر بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا. تو مبین کانپ رہا تھا اور میرے پاس اللہ کی شان مبین اپنی موبائل چارجنگ پر رکھ کر گیا تھا. میں اپنی موبائل لے کر گئی تھی, نہ میرا وائی فائی چل رہا تھا اور نہ ہی میرے موبائل میں پیکج تھا کہ میں گھر والوں کو فون کرتی. رات کے 4 بج گئے ہمیں ہاسپٹل میں. تو بچیاں یہاں پریشان ہو رہی تھی اور ہمارا کانٹیکٹ کہیں نہیں ہو رہا تھا کہ میں بتاؤں گھر میں کہ بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہم ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مبین کہہ رہا تھا مما میں کسی سے موبائل لے کر نہ گھر میں فون کر دوں یا عثمان آ جائے, کوئی آ جائے تو میں اکیلا ہوں, میں مطلب پریشان ہو رہا ہوں. آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. میں نے کہا کسی کو پریشان نہ کرو. مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں مبین کو دلاسا دے رہی تھی کہ میری جاننے والی تھی جہاں سے میں رہ کر آئی تھی. تو وہاں پر میری پڑوسن نیبر مجھے مل گئی اور اس نے اچانک وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اس نے دیکھے جیسے مجھے دیکھا کہ فرزانہ ہے تو وہ اس نے مجھے مطلب گلے سے لگایا اور پیار کرنے لگی. اور مجھے اس کا نام بیچاری کا ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ مطلب کون. پھر میں نے اس کو سوری کی. میں نے کہا میں آپ کو مطلب پہچان رہی ہوں مگر مجھے آپ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. پھر مجھے یاد آیا, پھر میں نے اس کو سوری کی. اس نے بہت مجھے ساتھ دیا. اس کے ہسبینڈ بھی تھے اور وہ خود بھی بھابھی تھی, نام ان کا میں نہیں لینا چاہ رہی. اور پھر اس کا مطلب دوسرا مبین کا دوست وہ بھی ہمیں مل گیا. تو انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ساتھ دیا, کوآپریٹ کیا. انہوں نے مجھے پانی وغیرہ پلایا. وہ کہہ رہی تھی بھابھی ہمارے گھر میں چلو, ہم آپ کو جوس وغیرہ پلاتی. کوئی بھی ضرورت ہے کسی چیز کی بھی
بلا جھجک آپ مجھے بول سکتی ہو، آپ گھر نہ جاؤ، میرے گھر میں چلو اور آپ رک جاؤ، کل جانا آپ کی زیادہ مطلب طبیعت خراب ہے۔ تو دیکھیں اچھے لوگ بھی دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے اتنا خیال رکھا کہ ایکس رے روم میں میرے ساتھ ساتھ تھی، اور مجھے بار بار اس مبین کو حوصلہ افزائی کر رہی تھی، اور میرے مجھے بھی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ اس طرح مبین اکیلا تھا اور عثمان کو نہیں بلا رہے تھے، میں کہ عثمان آئے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ پھر رات کو یوں بچوں سے کانٹیکٹ وغیرہ نہیں ہوا، جیسے ہی رات کو ہم 4 بجے گھر آئے تو میں نے دروازہ بجایا تو رضا کہنے لگی مما آپ اتنی دیر کہاں گھومنے گئی تھی، آپ تو جاتی نہیں ہے۔ پھر میرا چہرہ اتر کر اس نے دیکھا، اترا ہوا دیکھا تو کہتی مما آپ کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جیسے ہی بچوں نے دیکھا کہ میری ٹراؤزر پورا پھٹا ہوا تھا، کیونکہ بالکل میری ٹانگ میں اتنا شدید لگا ہے، کیونکہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے مگر میں وہ شیئر نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ وہ سارے اس میں ٹراؤزر وغیرہ پھٹے ہوئے ہیں۔ پھر بینڈیج وغیرہ لگی ہوئی تھی، پھر تو مجھ سے نہ لیٹا جا رہا تھا، نہ سویا جا رہا تھا، نہ اٹھا جا رہا تھا۔ پھر بچی آ کر میرا خیال رکھ رہی تھی، دعا اور رضا دونوں میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ تو مجھ سے تو بالکل کروٹ بھی نہیں لی جا رہی تھی۔ آج بھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یہاں تک کہ کھانا پینا سب مجھے بستر پہ دے کر بیڈ پر دے کر جا رہی ہیں بچیاں۔ اس کی وجہ سے میں نے کوئی بلاگ نہیں بنایا تھا، بس یوں سمجھے کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ اور میں جیسے ہی گری، منہ کے بل گری تھی تو گھٹنے سے میرے بالکل اتنا خون کے مطلب مجھے خود کو ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ گئی، اور میرا یہ پورا حصہ لگا۔ پھر میں ڈاکٹر کو دکھایا تو میں نے کہا میرے منہ میں بھی لگا ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ کے منہ میں خراش وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی، مگر ہاتھ میں تھوڑا بہت مجھے لگا ہے، مگر یہ ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہے، اس میں سویلنگ ہو گئی ہے، اس میں لگا ہے، اور میرے ٹانگوں میں بہت زیادہ لگا ہے، اور مسلس پوری باڈی میری کھچ رہی ہے، جہاں جہاں میں ہاتھ لگا رہی ہوں مجھے درد ہو رہا ہے، کیونکہ اتنا بھیانک تھا، بس زندگی بچ گئی۔ بیچ روڈ پر میں گر گئی تھی، ابایا وغیرہ میرا سارا پھٹ گیا تھا۔ تو بس یہ دیکھیں کہ کیا ہم سوچتے ہیں کیا ہو جاتا ہے۔ میں ولاگنگ کرنے گئی، میں نے کہا گھر میں بیٹھ کے وہ لوگ اچھے نہیں بن پا رہے، تو میں نے کہا چلو میں باہر جاتی ہوں، آؤٹنگ کر کے آتی ہوں، اور وہاں سے میں اپنا ولاگ بنا کر آؤں گی۔ کیا سوچا تھا کیا ہو گیا کہ بچیاں یہی بول رہی تھی کہ مما آپ نہیں جاتی، آپ بھی رات کو 1 بجے نکلی، کیوں آپ رات کو گئی تھی 1 بجے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ جب اجل آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو جائے گا۔ مجھے یہ چوٹ لگنی تھی، مجھے باہر رات 1 بجے جانا تھا، اور مجھے اس طرح مطلب تکلیف مجھے ہونی تھی، بس جو مقدر میں لکھا تھا وہی ہوا تھا، مقدر کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ عثمان ابھی اس کی آنکھ ہی لگی تھی عثمان کی کہ 3 3:30 بجے عثمان سویا تھا، جیسے کمرے میں آواز آئی تو عثمان اٹھ کھڑا ہوا اور بہت زیادہ پریشان ہونے لگا کہ مما آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ میرے بچے اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چاروں بچوں نے مجھے اتنا کوآپریٹ کیا، اور ساتھ بہو نے بہت زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا، اتنا پریشان ہونے لگے، پھر میں بچوں کو گلے لگا کر میں خوشی کے مارے رونے لگی، اور ریحانہ میرے ساتھ تھی، تو میں ریحانہ کو یہی بول رہی تھی، میں نے کہا ریحانہ دیکھ اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو کتنا کرتے ہیں، تو بچوں سے برداشت نہیں ہو پا رہا، اور میں نے کہا میں اپنا درد بھول رہی ہوں جب میں اپنے بچوں کی اس طرح پیار دیکھ رہی ہوں، کیونکہ عثمان بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا مما اب میں کل میں ڈرائیو پہ نہیں جاؤں گا، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، آپ سول کیوں گئی؟ سول بکواس ہے، یہ ہے ایسے، وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، صرف آپ نے اس کو انہوں نے آپ کو بینڈیج کیا ہوا، آپ کو زخم میں آپ کو اسٹیچز وغیرہ لگاؤں گا۔ تو وہ بھی پریشان ہو رہا تھا، میں پریشان ہو گیا، چاروں بچے ماشاءاللہ میرے بہت پریشان ہو گئے، بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ریحانہ بھی دیکھ کر کہہ رہی تھی فرزانہ تم خوش نصیب ہو، تمہیں بچے اتنا پیار کرتے ہیں، اور تمہاری بہو بھی تمہیں اتنا پیار کرتی ہے، خوش نصیب ہو تمہیں اتنا پیار مل رہا ہے۔ تو میں نے کہا بچوں کو اگر ہم پیار دیں گے تو واپسی میں ہمیں ریٹرن ملے گا، ہمیں پیار واپس ملے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بار بار بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں مما آپ کی طبیعت کیسی ہے، مما آپ کی طبیعت؟ تھوڑی بہت میں چل رہی ہوں یا کچن تک تھوڑا بہت میں جا رہی ہوں اسے ٹہلنے کے لیے، تو بچے چیخ رہے ہیں مما نہیں آؤ نا، آپ سے بیٹھا کیوں نہیں جا رہا، آپ آرام کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں پھر آپ سارا گھر کا کام کریں گی۔ آپ کچن میں بھی نہیں آئے، تو میں کچن میں صرف پانی پینے جا رہی تھی، تو مبین اور عثمان بہت زیادہ چیخ رہے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو دوں گا، عثمان کہہ رہا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، مبین کہہ رہا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں نے کہا میری پرواہ کرنے والے میرے بچے ماشاءاللہ میرے جان کو ٹکڑے میری بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ تو بھائی کو پتہ صبح چلا تھا، تو بھائی نے بھی بہت افسوس کیا، کیونکہ بھائی میرے پاس رکا ہوا ہے، اس کو جو مطلب ملی ہوئی ہے، جب تک ان کو رینٹ کا گھر ملے تو بھائی ابھی میرے پاس ہے۔ تو بھائی کو بھی افسوس ہوا کہ تم کیوں گئی، تم تو اچھی خاصی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تم تو کہیں جاتی ہی نہیں ہو، لیٹ نائٹ پہ تم گئی۔ تو میں نے کہا بھائی بس مجھے چوٹ لگنی تھی، نصیب مقدر میں تھی تو لگ گئی، تو ورنہ میں اتنی ہمت والی ہوں، کبھی میں مجھے کتنی بھی تکلیف ہو جائے میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے سوائے دکھ کے۔ تو اس دن پتہ نہیں اس کل پرسوں میرے آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، اتنی شدید پین تھا، اتنا شدید پین تھا کہ مجھ سے برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔
پھر میں آنسو نکل رہے تھے، پھر بچوں کو دیکھ کر میں آنسو کو پہنچ رہی تھی کہ خود بخود آنسو نکل رہے تھے کہ مجھے اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی. آج قدر بہتر ہے کیونکہ آج مبین عثمان گیا تو کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کو بولا کہ میری امی سے چلا پھرا نہیں جا رہا، آپ کوئی ٹیبلیٹ لکھ کر دیں. سول والوں نے لکھ کر دی تو اس سے کچھ اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے وولٹرا لکھ کر دی، آگمنٹن لکھ کر دی اور لیبرل فورٹ انہوں نے لکھ کر دی. یہ چینل میرے بچوں کا ہے، بچوں کے نام سے بنایا ہوا ہے اور بچوں کی خاطر بنا رہی ہوں کیونکہ مستقبل میں یہ فیوچر میں مجھے یہ چینل کام آئے گا. اور بہت زیادہ اس پہ محنت کر رہی ہوں کیونکہ اس پہ روزانہ کوئی ویڈیو بنانا، اپلوڈ کرنا. آنکھوں میں میری گنودگی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ٹیبلیٹ کھائی ہوئی ہے، آنکھیں میری بند ہو رہی ہیں. اور یہ کیونکہ اس کو اپلوڈ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، پورا دن سوچنا کیا کریں کس طرح کریں، تو بس یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو جی کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت اور مجھے سپورٹ ضرور کریں کیونکہ مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہی اسی چینل پر میں جینا چاہتی ہوں، اسی چینل سے میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.